ہیلو ایوری ون، آج میں آپ کو کلاس سکس کی اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 2 پڑھاؤں گی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا خط اپنی بیٹی اندرا کے نام۔ تو لکھتے ہیں، نینی سینٹرل جیل الہ آباد، 26 اکتوبر 1930 کی بات ہے۔ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفہ اور نیک خواہشات ملتی رہی ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ بیٹا، سالگرہ کے موقع پر تو آپ کو نیک خواہشات ملتی ہی رہی ہیں، نیک خواہشات تو اب بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ بیٹا، ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ بیٹا، میں نینی جیل میں ہوں اور میں وہاں سے تمہیں کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، دل سے ہوتا ہے ہر چیز کا تعلق۔ جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو، تم جیسے ایک امیجن کرو کہ کوئی پری آپ کو جیسے دے رہی ہو کچھ بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ جیسے کہ پری کوئی چیز دے رہی ہے تو اس کو تو جیل کی دیواریں بھی نہیں کر سکتی۔ ہم ایک امیجن کریں گے کہ ہمیں کوئی پری یا کوئی فرشتہ آ کر ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، تو وہ تو جیل کی دیواریں بھی نہیں روک سکتی ہیں آپ کو۔ آگے لکھتے ہیں، تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ بیٹا، تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنا یا کرنے والوں سے کتنی نفرت ہے۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقل مند کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ وہ ایک کہانی اپنی بیٹی کو اس خط میں سناتے ہیں، جو کہ کسی نے انہیں نصیحت کری تھی، وہ اس کو اچھا نہیں لگا انہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں، جو میں نے کبھی پڑھی تھی، وہ انہوں نے کبھی پڑھی، شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید تم بھی یہ کبھی کتاب پڑھو جو یہ کتاب لکھی تھی کہ نصیحت والی، جو کہ مجھے پسند نہیں۔ کوئی 1300 برس گزرے ہیں، ملک چین سے ایک سیاح عالم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ کوئی 1300 برس پہلے کی بات ہے، جو کہ چین جو ملک ہے اس میں سیاح عالم و دانش، ایک علم والا دانش تھا جو ہندوستان آیا تھا تلاش میں۔ ان کا نام ہیون سانگ تھا۔ وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ اسے اتنا شوق تھا ہندوستان آنے کا کہ اس نے سینکڑوں مصیبتیں، خطرے اٹھا کر وہ ہندوستان آیا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن رہا، خود سیکھتا تھا، دوسروں کو سکھاتا تھا۔ وہ خود بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت نالندہ دیا پیٹھ میں گزارا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھا۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں، جو کہ اب وہ شہر، اس کا نام چینج ہو گیا ہے کیونکہ 1300 برس گزرنے کی بات ہے یہ، اب وہ چینج ہو گیا۔ ہیون سانگ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا۔ اس کو فاضل قانون بدھ مت کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا، بھلا ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے پورے ہندوستان کا سفر کرا، ہندوستان گھوما، اس نے ایک ایک چیز دیکھی اور ایک ایک چیز دیکھ کر ان کے لوگوں سے ملا، باشندوں کو، یعنی کہ وہاں کے جو وہ ہوا کرتے تھے ان سے ملا، دیکھا، اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس نے پھر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی ہے۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند سے شہر کرنا سونا میں آیا۔ اب اس کہانی کے اندر بھی ایک قصہ انہوں نے بتایا ہے، جنوبی ہند سے شہر کرنا سونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ انہوں نے وہ گاؤں اور قصبہ بھی بتایا ہے جو کہ بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ ہیون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹھ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا۔ وہ تانبے کی تختیاں اپنے
پیٹ پر، کمر پر، سائیڈ میں چاروں طرف باندھے رہتا تھا۔ سر پر ایک جلتی ہوئی مشال رکھتا تھا اور وہ سر پر ایک مشال رکھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لکڑی کا لیے ہوئے چلتا تھا، اور اس عجیب و غریب انداز میں بڑی شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ وہ بڑی ہی شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ بڑی ہی شان سے وہ گھومتا پھرتا تھا، یعنی کہ اس کو کوئی شرم نہیں آتی تھی کہ میرا حلیہ ایسا ہے، میں اس کو ایسے عجیب و غریب لے کر چل رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور اس عجیب و غریب انداز میں بڑی شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے، کوئی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے۔ وہ جواب دیتا بڑی اکڑ کر کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ نہ پھٹ جائے۔ یہ جو ہے کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنٹ ہو جانا، کہ میرے اندر اتنا علم ہے کہ کہیں میرا علم پھٹ نہ جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹھ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے میرا جو وہ ہے علم ہے وہ پھٹ کر باہر نہ آ جائے تو میں نے اس کو تانبے کی تختی اور زنجیروں سے اور اس سے باندھ رکھا ہے، چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو۔ اس نے کہا مطلب دوسروں کو وہ کرتا تھا کہ تم جہالت ہو، میں علم والا ہوں، تھا بھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتا تھا۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشال لیے پھرتا ہوں، اور وہ دوسروں پہ ترس کرتا تھا کہ ان پہ اتنا علم نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے اور مجھ میں اتنا علم ہے، تو مجھے تم لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ ہاں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتا کرتا تھا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ علم و حکمت سے پھٹ جاؤں، اس لیے مجھے اپنے پیٹھ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ سما سکے۔ وہ اپنے بارے میں بھی خود بھی بتایا کرتا تھا کہ میرے اندر یہ ہے کہ اتنی علم ہے، پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ کر بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں بھی ہے۔ وہ یہ بتا بھی رہا ہے کہ میری عقل جو ہے وہ پیٹ میں نہیں ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی باندھا ہوا ہوں، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ اور بھی سما جائے، اور میری عقل محاود ہے، تو میں کیسے ایک عقل مند آدمی کو کروں، ایک خط بن کر دوسروں کو مشورہ دوں۔ میں مشورہ کیا دوں گا، اس لیے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور اس بحث محاسے سے کبھی بھی کوئی سچائی نکل آتی ہے۔ اس لیے میں یہ نصیحت کروں گا، پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں کہ بیٹا، خط جو ہے وہ ایک طرفہ ہوتا ہے، مطلب دوسرے انسان نے اپنی ہاتھ رکھی ہے، اب وہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اپنی طرف کے لہجے سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر مت نگلو۔ اگر میں کوئی نصیحت کروں اور تم کو وہ اچھی نہ لگے تو اس کو کڑوی گولی سمجھ کر مت نگلو، بس یہ سمجھو کہ تم کو مشورہ دے رہا ہوں، گویا تم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ ہم جیسے کہ وہ والد ہیں، اپنے بیٹی ہے تو وہ مشورہ دے رہے ہیں، وہ سمجھو، امیجن کرو، میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا، ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں۔ وہ بول رہے ہیں اپنی بیٹی اندرا سے کہ بیٹا میں نے بہت سا لمبا خط لکھ ڈالا لیکن ابھی بھی بہت سی باتیں باقی ہیں، اتنی باتیں کہ اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں بیٹا، پھر وہ اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں؟ تم بڑی خوش قسمت ہو، اپنے ملک کی آزادی کی جد و جہد کو دیکھ رہی ہو، تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے، اور اگر تم کبھی کسی بات میں شبہ ہوا یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ وہ اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ بیٹی تم اتنی بہادر ماں کی بیٹی ہو
جو کہ تم خوش قسمت بھی ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اور تم کبھی کسی بات سے بھی اگر شبع ہو یا پریشان ہو تو تم اپنی ماں سے بہتر کسی کو نہیں سمجھ سکتی ہو، وہ تمہیں سمجھا سکتی ہے۔ خدا حافظ بیٹی۔ اب وہ اپنی بیٹی کو خدا حافظ کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں ایک دن تم بڑی ہو کر اپنی بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ جواہر لال نہرو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو خط کا اینڈ کرتے ہوئے کہا محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ جواہر لال نہرو نے نیچے اپنا نام لکھا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہو، کیسے کیسے لکھا ہے اور کیسے میں نے اس کو بتایا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں اس کے آپ کو الفاظ معنی سمجھاؤں گی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہم، چیپٹر تو پورا کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کو کرتے ہیں ہم الفاظ معنی۔ الفاظ میں ہے نینی جیل۔ نینی جیل کو کہیں گے معنی ہوں گے الہ آباد کی جیل۔ الہ آباد کی جیل کو ہم کہتے ہیں نینی جیل۔ اب سیکنڈ ہے ہمارا سیاح، یعنی کہ جگہ جگہ سیر کرنے والا، اور ڈیش ایک اور میننگ ہوتا ہے ملکوں گھومنے والا۔ تھرڈ ہے ہمارا علم، تو علم کا معنی ہوگا واقفیت، معلومات۔ فورتھ ہے ہمارا دانش، دانش کے معنی ہوں گے عقل، سمجھ۔ ففتھ ہے ہمارا نالندہ دیا پیٹھ، پرانے زمانے کی ایک یونیورسٹی جو پاٹلی پتر پٹنہ کے قریب تھی۔ آگے ہے ہمارا پاٹلی پتر، یعنی کہ پاٹلی پتر کا معنی کیا ہے موجودہ نام پٹنہ۔ آگے ہمارا فاضل قانون، قانون کو جاننے والا، ماہر قانون، یعنی کہ قانون کو بہت اچھے سے جاننے کے لیے والا ہوتا ہے۔ آگے ہے ہمارا بدھ مت، بدھ مذہب، بدھ مذہب۔ پھر آگے ہمارا عظیم شان، عظیم شان، تو اس کے معنی ہیں بڑی شان والا۔ سیکنڈ ہے اعلیٰ، سفر نامہ، وہ تحریر جس میں سفر کے حالات بیان کیے گئے ہوں۔ سفر نامہ اپنی کہانی کا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے سفر نامہ، جیسے کہ ہم وہاں گئے تھے، وہاں کا سفر بہت اچھا تھا تو اسے ہوگا۔ نیکسٹ ہے شبہ، شبہ کا معنی ہے شبہ، شبہ کے معنی ہے شک۔ جیسے اب ڈائریکٹ ہم کہہ دیتے ہیں شک کر رہے ہو، ایسے ہی ہم اس کو نہ کہہ کر کہہ سکتے ہیں ہم شبہ کر رہے ہو۔ اندیشہ، اندیشے کے معنی ہے خطرہ اور ڈر۔ جہالت، جہالت ہے نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، نہ واقفیت۔ آگے ہے ہمارا ترس، ترس معنی رحم۔ نیکسٹ ہے ہمارا مشعل، وہ ڈنڈا جس کے ایک سرے پر کپڑا لپیٹ کر جلایا جاتا ہے اور اس سے روشنی کی جاتی ہے، اس کا سیکنڈ آپشن ہے چراغ۔ آگے ہے ہمارا علم و حکمت، عقل مندی، دانش مندی، گنجائش، سمائی جگہ، محاوت، حد کے اندر، تنگ، بحث و محابثہ، بحث و تکرار، جد و جہد، سخت کوشش۔ یہ ہوئے ہمارے الفاظ معنی اسٹوڈنٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ الفاظ اور اس کے معنیوں کو کیسے کہتے ہیں اور کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے۔ آگے اس کے میں بہت جلد آپ کو سوال جواب کراؤں گی، جو کہ اس کو میں آپ کو لکھ کر بھی بتاؤں گی کہ کیا ہے اس کے جواب سوال کے۔ اللہ حافظ۔ آئیے اسٹوڈنٹ ہم کرتے ہیں کلاس 6 کی اپنی زبان کا سبق نمبر 2۔ پنڈت جواہر لال نہرو کون تھے؟ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے۔ دوسرا ہے پنڈت نہرو، پنڈت جی نہرو نے یہ خط کس کے نام اور کہاں لکھا؟ پنڈت نہرو نے یہ خط نینی جیل سے اپنی بیٹی اندرا کے نام لکھا تھا۔ تیسرا ہے جواہر لال نہرو نے نصیحت کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواہر لال نہرو نے نصیحت کرنے کا طریقہ کہا کہ بیٹی میں تمہیں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات کہوں گا تو تم کو نصیحت لگے گی، یہ سمجھو کہ یہ میرا۔ چینی سیاح کا نام کیا تھا؟ سوال پوچھا گیا ہے چینی سیاح کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا ہیون سانگ تھا۔ پانچواں سوال ہے ہمارا چینی سیاح ہندوستان کیوں آیا تھا؟ اسٹوڈنٹ انہوں نے پوچھا ہے کہ چینی سیاح ہندوستان کیوں آیا تھا؟ علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا تھا وہ۔
چینی سیاح، چھٹا سوال ہے ہمارا، چینی سیاح کو علم حاصل کرنے کن کن حالاتوں سے گزرنا پڑا، یعنی کہ کتنی کتنی پریشانیاں اس نے اٹھائیں، کیا کیا اس پہ گزری وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے سوال جواب بتایا ہے، انہوں نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ مصیبت اٹھائی تھی اور بہت ہی زیادہ ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا تھا جب وہ علم حاصل ہوا تھا۔ 7واں سوال ہے، ہندوستان میں چینی سیاح کا زیادہ تر وقت کہاں گزرا ہے؟ انہوں نے زیادہ تر وقت کہاں گزارا تھا؟ تو اس کا زیادہ تر وقت نالندہ پیٹھ میں گزرا تھا۔ اس نے جو اپنا زیادہ تر وقت اس کا زیادہ تر وقت نالندہ دیا پیٹھ میں گزرا تھا۔ چینی سیاح کا زیادہ تر وقت نالندہ پیٹھ میں گزرا تھا۔ ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ایک شخص کو عجیب و غریب کیوں کہا ہے؟ یعنی کہ اس نے جو لکھا ہے، اس کی جو سٹوری ہے، اس کے سفر نامے میں ایک شخص کو اس نے عجیب و غریب کہا ہے۔ تو جواب ہے کیونکہ وہ اپنے پیٹھ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہا تھا، سر پر ایک جلتی ہوئی مشال لگتا تھا، اس لیے اس نے اسے عجیب و غریب کہا ہے۔ عجیب و غریب یعنی کہ ایک دم عجیب و غریب سا، ایک دم عجوبہ سا ہو گیا وہ۔ تو یہ ہے ہمارے سوال جواب۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ اب ہمارا چیپٹر ہوا اپنی زبان کا، جواہر لال نہرو کی بیٹی کو، جو انہوں نے اپنی بیٹی کو خط لکھا تھا، یہ ہمارا چیپٹر کے سوال جواب پورے ہو چکے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔